ہیلو فرینڈس، کوئکلی آج کے اخبار کو دیکھتے ہیں اور آج کس اخبار میں دیکھتے ہیں کہ مین خبریں کون سی ہیں۔ آج تاریخ ہے جی 9 جولائی 2022۔ خبریں اخبار ہے جی، اور جو بڑی جو مین ہیڈ لائن ہے وہ عمران خان ورسز نواز شریف کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز، ان کے بارے میں نیوٹرل سے کوئی لڑائی نہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں کرپشن پر معافی نہیں ملے گی۔ اچھا جی، سچویشن کچھ ریورس ہی ہو گئی ہے۔ پہلے کچھ عرصہ پہلے یہ بیان ہم اگر صرف نام ہی بدل دیتے تو ایسے ہو سکتا تھا کہ مریم نواز ادھر عمران خان ادھر لکھ دیتے، تو عمران خان نعرہ لگا رہے تھے کرپشن پر معافی نہیں ملے گی، مریم نواز کہہ رہی تھی کہ نیوٹرل سے کوئی لڑائی نہیں، ہمیں کچھ دیا جائے لیا جائے۔ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کا جو جلسہ ہے خوشاب میں، اس میں کتنے بندے تھے، نون لیگ میں کتنے بندے تھے، آزاد ذرائع یہ عمران خان کے جلسے کے بارے میں ہی یہ بتا رہے ہوتے ہیں یہ، اور مریم نواز کے جلسے کے بارے میں نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جو 50,000 بندے تھے۔ پی ٹی اے والے نے اپنے جلسوں کے بارے میں کہا کہ ہمارے جلسے میں 70,000 بندے تھے۔ پی ٹی اے والوں نے کہا کہ جی نون لیگ کے جلسے میں 20,000 تھے، نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے جلسے میں 18,000 بندے تھے۔ آزاد ذرائع کہتے ہیں جی 65,000 تھے، یہاں آزاد ذرائع کہتے ہیں جی 20,000 تھے، 30,000 تھے۔ تو اچھا خاصا فرق ہے، یہ تقریباً 50,000 کا فرق وہ ڈال رہے ہیں، 30,000 کا فرق وہ ڈال رہے ہیں۔ چلیں جی، بندے ہیں یا پتہ نہیں بھیڑ بکری ہیں، لیکن اگر ہے تو ہے، پھر یہی ہے جی سیاست ہمارے ملک کی۔ شہباز شریف صاحب کا بیان ہے سیاسی اور معاشی تعاون مزید آگے بڑھائیں گے، صدر یو اے ای اور قطر کو ٹیلی فون۔ ابھی تک یہ اپنے دوستوں پر تکیہ کر رہے ہیں اور شاید ان کو کچھ مل بھی جائے۔ اور باقی بلاول بھٹو صاحب کی فائل فوٹو تو اچھی لگا لیتے یار۔ چین ایران کے دوروں سے تجارت اقتصادی تعلقات مضبوط ہونے میں مدد ملے گی۔ اچھا جی، چلیں مان لیتے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحب کہتی ہیں الزامات معافیاں وضاحتیں عمران خان کی بچی کچی سیاست کا حصہ ہیں۔ صحیح ہے جی۔ اور ابھی ہے جی پاکستانی نژاد ساجد جاوید برطانوی وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں شامل۔ ریسنٹلی 1-2 دن پہلے کی خبر ہے کہ بورس جانسن کو استعفیٰ دلوایا گیا ہے، ان کی اپنی کیبنٹ کی سپورٹ لوز ہو گئی تھی، تو اس کے بعد ایک پاکستانی نژاد اور ایک انڈیا کا جو انڈین بورن سٹیزن ہے وہ جو گرو کر گیا وہاں پولیٹکس میں، ان کی چانسز کچھ بن رہے ہیں۔ اور لاپتہ افراد کمیشن کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو ہٹانے کا فیصلہ، اور خاتون ہراساں اسکینڈل میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش ہونے پر کمیٹی کی سفارش۔ یہ بھی ایک بڑے ہی عجیب قسم کا ایک کیس چل رہا ہے۔ اور آج کے دن مدر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 55 برسی ہے جی۔ اگلی خبر مہنگائی سے ریلیٹڈ، مہنگائی کی شرح 33.66% رہ گئی اب تک، اور پیٹرول، ڈیزل، گھی، آلو، انڈے، چینی سب مہنگا کرنے کا کچھ فیصلہ ہوا، اور کچھ ہماری قوم ایسی ہے کہ انہوں نے خود ہی بڑھا دیا۔ اور صحافی عمران ریاض کی چکوال سے ضمانت منظور، لاہور پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی عجیب سا ایک واقعہ چل رہا ہے جس میں ایک صحافی کا ایک ہی نیچر کے کیسز الگ الگ شہروں میں ہیں، پہلے اٹک، پھر چکوال، اب لاہور۔ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ ساکھ ڈار صاحب کی رواں ماہ وطن واپسی کا امکان، تیاریاں مکمل۔
اور بس یہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو ان کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، اقتدار میں آتے ہیں تو آ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 10 ارب ڈالر سے نیچے گر گئے۔ ابھی پیسہ آیا تو تھا، اس کے بعد دوبارہ اتنا پیسہ باہر جا رہا ہے کہ دوبارہ نیچے گر گئے۔ سرکاری خرچہ کم، نگرانی کے لیے کمیٹی قائم۔ وہ جو کمیٹی بنائی ہے وہ بھی سرکاری خرچے سے پیسے لے کے یہ نگرانی کرے گی کہ سرکاری خرچہ کم ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ امریکہ میں بھی بجلی کے بحران کا خطرہ منڈلانے لگا۔ بجلی سپلائی کرنے والے اداروں کو سپلائی کی کمی کا سامنا، گرڈ پر دباؤ۔ ایک بڑا ہی لمبے چوڑے ایک حصے پہ کلرفل سا جی ایڈ لگایا گیا ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے، جس میں انہوں نے بتایا گیا ہے کہ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ بالکل تیار ہیں جی۔ انہوں نے ساری ایڈورٹائز کیا ہے کہ 110 کلیکشن پوائنٹس ہیں، 5 ڈمپنگ پوائنٹس ہیں جو آپ کے فضلات ہوں گے، 10,000 ورکرز ہیں، یونین کونسل کی سطح پر 280 سروس ڈلیوری کیمپس وغیرہ بھی لگایا گیا۔ یہ نبٹنے کے لیے جو ہمارا کچرا جمع ہوگا، جو ہماری آلائش جانوروں کی جمع ہوں گی، بیگ وغیرہ دیے جائیں گے، تو یہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے رابطہ نمبر بھی دیا گیا اور ہیلپ لائن بھی دی گئی، جس پہ آپ رابطہ کر کے ان آلائشوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ سسٹم کر سکتے ہیں۔ پھر محکمہ صحت کی جانب سے یہ ایک ایڈ ہے جس میں ان کو اس میں بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ ان جانوروں کو خریداری کے لیے جائیں تو بچوں کے ساتھ کیا تدبیر کریں سیفٹی کی، جس طرح بچوں کو جانوروں کے ساتھ کھیلنے سے روکیں، مویشیوں اور ان کے باڑوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اور اس کے بعد ایک کانگو بخار کی کچھ علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کانگو کے مریضوں کا علاج کرتے وقت ذاتی حفاظتی اقدامات مثلا دستانوں اور ماسک کو استعمال کریں، ایک اویئرنیس کیمپین کے طور پر انہوں نے یہ کیا ہے۔ اور باقی یہ لازمی سی بات ہے کہ ابھی عید قریب ہے تو مویشی منڈیوں میں عوام کا رش، ماسک اور سماجی فاصلے پر پابندی ٹھوس۔ اب ہماری قوم ہے جی، کیا کریں، اب کام شام تو کرنا ہے تو اب جتنی ہو سکتی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ جی ایک بڑی افسوسناک کی خبر ہے کہ داتا دربار کے علاقے میں 24 سالہ لڑکی کی 15 کی لاش برآمد۔ اب ایک امن کی تلاش میں ملک منظور احمد کا ایک کیپٹل ویو ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج اور شہریوں نے اس حوالے سے بہت سی قربانیاں دے دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خطے کے حالات اس وقت بہت پیچیدہ ہیں۔ اس پہ دیکھتے ہیں یہ لکھا ہے، جب معیشت بکھرے تو ملک ٹوٹ جاتا ہے، عوام عمران خان کا ساتھ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیان ہے، اور یہ بیان اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ 1.25% جو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے اس کی وجہ سے کیا امپیکٹ آنے والا ہے، اس کو سامنے نظر رکھتے ہوئے، اور یہ پہلا بیان نہیں ہے، اس طرح کے بیان اپوزیشن دیتی ہی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد اسد عمر صاحب کا بیان ہے کہ پی ٹی آئی کی لڑائی ناانصافی بیرونی مداخلت کے خلاف ہے۔ تو اس کے بعد افغان حکام نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 935 قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اور پھر پاک بحریہ نے کراچی کے علاقے گڈاپ میں ڈوبنے والے بچی کی لاش تلاش کر لی۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ، کراچی ہمیشہ ایسے انفارچونیٹ خبروں سے گونجتا رہتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ سدباب کیا جانا چاہیے۔ بھارت کے شہر ممبئی میں شدید بارش، نظام زندگی متاثر، کوئی طالب علم پڑھنے نہیں آیا، پروفیسر نے تنخواہ کے 24 لاکھ روپے واپس کر دیے۔ نئی دہلی، ایک کالج پروفیسر نے تنخواہ کے 24 لاکھ روپے حکومت کو واپس کر کے سب کو حیران کر دیا۔ بھارتی ریاست بہار کے علاقے مظفر پور کے ایک سرکاری یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر نے تنخواہ کے 24 لاکھ حکومت کو واپس کر دیے۔ یہ بڑی انوکھی قسم کی خبر ہے۔ اندلیب عباس پی ٹی آئی کے لیڈر ان کا ایک بیان ہے کہ 17 جولائی کو ساری ککڑیاں حلال کریں گے۔ ایک جہاں ککڑیوں کا ذکر آتا ہے تو وہاں حمزہ شہباز صاحب کو ایک وہ طنزیہ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا خرم دستگیر صاحب کا بھی ایک ہے کہ ضمنی انتخابات اسلامی تحریک نون لیگ کی حمایت کرے گی، خرم دستگیر صاحب نے یہ بیان دیا جی۔ اور یو اے ای کی حکومت کی طرف سے عید الاضحیٰ کے موقع پر 1500 قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ایک دوسرا ایک لمبا چوڑا قسم کا ایڈ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کی جانب سے، جس میں انہوں نے آلائشیں جو قربانی کی ہوں گی اس کے حوالے سے نمبر شیئر کیے ہیں کہ کس کس شہر میں کیا کیا نمبر ہیں، جس طرح یہ آپ دیکھیں ساہیوال، ملتان، بھاولپور، قصور،
فیصل آباد کے آپ کن نمبروں پہ رابطہ کر کے صاف صفائی کے حوالے سے نشاندہی کر سکتے ہیں؟ پلس آرٹیکل ہے سوشل میڈیا اور احساس ذمہ داری. انٹرسٹنگ ایک ٹاپک ہے جس میں اس کی جو کی لائن جو ہے وہ ہے جی ہم دوسروں کو نظر سے گرانے کے عادی ہیں اور خاص لوگوں کی نظر میں رہنے کا خبت ہے. اگر کوئی تحریر قلم بند کرنا مقصود ہو تو اس کی صداقت کا اندازہ کیا جانا وقت کی اہم ضرورت ہے. یعنی کہ پہلے تولو پھر بولو. اگر آپ کو خبر ملتی ہے تو پہلے اس کا آپ تسلی سے دیکھیں کہ وہ صداقت اس میں ہے نہیں ہے، کنفرم کریں، اس کے بعد آگے اس کو شیئر کریں. صدر عارف علوی صاحب کہتے ہیں جی موسمیاتی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور سعد رفیق صاحب مملک لیڈر وہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے کی تنظیمیں نو اولین ترجیح جلد بہتر بنائیں گے. ٹھیک ہے جی سر، مان لیا. اور اب برطانوی وزیر اعظم نے جو ریزائن دیا ہے یا ان سے ریزائن لیا گیا ہے زبردستی، اس کے بعد کچھ کینڈیڈیٹس میدان میں آئے ہیں. 12 امیدوار میدان میں آ کر میں ایک پاکستانی نژاد اور ایک انڈین نژاد ہمارے جو شہری ہیں یو کے وہ بھی ہیں. تو لیٹس سی کہ اگلا وزیر اعظم کون بنتا ہے. ایک بڑا مشہور اور انفارچونیٹ کیس تھا جارج فلوئڈ کا یو ایس اے میں، اس پہ بلیک لائیوز میٹر کا پورا ٹیگ ایک چلا تھا. اس کے بارے میں خبر ہے کہ جارج فلوئڈ کے ایک قاتل پولیس اہلکار کو مزید 21 برس قید کی سزا سنا دی گئی. اور دعا زہرا جو بڑا مشہور ابھی کیس چل رہا ہے، اس میں والدین کورٹ کچہری کے چکر میں پھنسا کر ذلیل کرنا بند کریں. دعا زہرا کا یہ بیان آیا ہے اور یہ بڑا ایک عجیب سا کیس چل رہا ہے. صدیق ملک صاحب کہتے ہیں نون لیگ کے ریپرزنٹیٹیو کے غریب افراد کو سستی گیس و بجلی فراہم کی جائے گی. اور یہ اس کانٹیکس میں کہ جب تقریباً 335% گیس کی قیمت میں اضافے کی منظوری حکومت دے چکی ہے. یہ ایک انفارچونیٹ خبر ہے. 25 سالہ نوجوان کی سر میں گولی مار کر خودکشی. پتہ نہیں کیا ہو گیا، آج بالکل صبر ختم ہی ہو گیا. اب جی تھوڑا سا ڈیم وغیرہ پہ آئیں تو 12 منی ڈیمز میں اب تک 167 ملین گیلن پانی جمع ہو چکا. کراچی میں ہونے والے بارشوں کا ہر قطرہ مفصل نکاس آب کے ذریعے ڈیم میں پہنچایا جاتا ہے بحریہ ٹاؤن. اور باقی ایک انفارچونیٹ خبر ہے جو ہمارا ایک کہنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں دبا ہے جی قصور و باج کے بچے سے زیادتی کی کوشش، شور مچانے پر فرار. تو یہ ایک کیا کہا جائے ایسے خبروں کے بارے میں جس میں ہمارے معاشرے کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ سامنے آتا ہے. تھوڑا ایڈ ویڈ ہیں جس طرح اشتہاری ڈوگر یہ جو ریکس سینما ملتان میں لگنے والے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ. پھر کچھ سٹیج ڈراموں کے حوالے سے ایڈ ہیں اور کچھ فلمیں ہیں یہ لوہا، بالی جٹ. مطلب ٹھیک ہے، ہم نے کلچر تو وہی رکھا، ہم نے سارا اپنا کوئی امپروومنٹ کچھ نہیں کیا. پھر کہتے ہیں جی سینما میں لوگ دیکھنے نہیں آتے. وہ بنی رہی ہے کہ عمر اکمل تلخیاں بھلا کر ذوالقرنین کی عیادت کو پہنچ گئے. تو ان کے دونوں کے درمیان کا پھڈا چل رہا تھا جس کی اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو وہ اس میں خبر کو پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جی قومی کرکٹر کامران اکمل کا عید کے لیے خریدا ہوا قیمتی بکرا چوری. یار اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے قبل کولمبو میں نیٹ سیشن کے دوران بابر اعظم بیٹنگ کر رہے ہیں. جو ہمارے سری لنکا میں ہماری ٹیم گئی ہے اس میں سری لنکا اور پاکستان کے میچز ہونے والے ہیں، ان کے ٹریننگ سیشن وغیرہ چل رہے ہیں کچھ. اور ہمارے جو برمنگھم گیمز میں ہاکی ٹیم کا جیتنا آسان نہیں. یہ ہمارے برمنگھم 2022 میں ہمارے جو ہیں وہ ہیڈ کوچ ہیں وہ فرما رہے ہیں چلیں گے اپنی ٹیم پہ ان کو بہت بھروسہ ہے. ایک وقت میں سوچ لیا تھا اب زندگی ختم ہو گئی شہروز. موسم خرابی پر برف کے اندر منہ کر کے یہ سوچ کر لیٹے کہ اب اس کے بعد زندگی نہیں بچے گی. -45 ٹیمپریچر کے دوران صبح ہونے پر جب اٹھے تو یوں لگا کہ معجزہ ہو گیا ہے. کوہ پیما جن کی خبر چلی ناگا پربت پر پھنسے جانے والے کوہ پیما شہروز کاشف نے کہا کہ ایک وقت پہ سوچ لیا تھا کہ اب زندگی ختم ہو جائے گی. مویشی منڈی میں خریداروں کا رش اور یہ ہے کہ بارشوں کے حوالے سے جو کیچڑ ویچڑ ہو گیا اس کے باوجود اب لوگوں نے خریدنا تو ہے کچھ اس کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو بہت جانوروں میں کسی بیماری کا بھی اندیشہ ظاہر کیا گیا. تو اگر آپ مویشی منڈی جا رہے ہیں تو اپنی صحت صفائی کا اور اپنا جو بھی آپ نے جانور خریدنا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا احتیاط برتیں.
اور اس کے بعد احسن اقبال برگر کھانے گئے تو خواتین نے چور چور کا شور مچا دیا۔ اب یہ بھی ایک عجیب سا حساب کتاب ہے۔ ایلیٹ کلاس کی فیملی سے مدبھیڑ ہو گئی جس نے مکالمے کی بجائے جاہل پن کا مظاہرہ کیا۔ وفاقی وزیر کی طرف سے بیان آیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل، اب نون لیگ برقعے پہنے گی۔ فواد چودھری صاحب ایز یوزول اس معاملے میں اس چیز کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے، اور وکی عمران اسماعیل صاحب کا بیان ہے کراچی میں جو کہ الیکٹرک نے بجلی مہنگی کی، ایک بار پھر بجلی قیمت میں اضافہ شرمناک عمل ہے۔ اور لیٹس سی کہ اور کیا خبریں ہیں۔ کچھ زیورات چوری ہو رہے ہیں جس پہ خبر چل رہی ہے کہ درجنوں ڈاکے، چوریاں، شہری نقدی زیورات سے محروم، پولیس کی کارکردگی صفر ہو گئی جی۔ اور اس میں کچھ انسیڈنٹس کا ذکر ہے۔ تحریک انصاف کے نیا پاکستان بننے کے نعرے قوم کو صرف مایوسی دی۔ سراج الحق صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے ایک احتجاج میں حلقہ بی پی 170 میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا، اور حکومت کا راجن پور کچا کے علاقے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ یہ پچھلے 20-25 سال سے گھیرے تنگ ہی ہو رہے ہیں، پتہ نہیں فائنل فیصلے کے بعد امپلیمنٹیشن کب ہوگی۔ تو آخر میں یہ ہے کہ جی قربانی کی کھالوں کے حوالے سے ایک حکومت پنجاب کا ایک نیکٹا کے ایکٹ کے تحت انہوں نے بتایا کہ ان بندوں کو آپ نے نہیں دینا، اور یہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو سپورٹ کریں گے۔ یہ وہ ساری جماعتیں ہیں جن میں آپ نے نظر رکھنی اور ان کو نہیں دینا، جس میں لشکر جنگی، سپاہ محمد، پاکستان جیش محمد، اس طرح کے نام یہ سارے کے سارے یہ آپ ریفر کر سکتے ہیں۔ اس صفحے پر بھی چھوٹی موٹی سی اور خبریں ہیں، جس میں ایک انفارچونیٹ سی خبر ہے کہ ہارون آباد میں کرنٹ لگنے سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق۔ بارشوں کے سیزن میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ جو بچے کھمبوں کے ساتھ کھیرے ہوتے ہیں، گلیوں میں کھیرے ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہماری بجلی بند ہو ہی جاتی ہے، 1-2 بوندیں ہی آئیں تو بارش کی، لیکن پھر بھی جب آتی ہے ریسٹور ہوتا ہے گریڈ، تب یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور ہمارے کچھ اور بھی یہاں اگر دیکھا جائے تو موٹی موٹی سی خبریں ہیں، زیادہ تر تو ہم کور کر چکے ہیں، لیکن بس حساب کتاب یہی ہے۔ اس طرح شفقت رانا صاحب کی چھوٹی سی خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہر طبقے کا خیال رکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مان لی آپ کی بات، سب کچھ مان لی، یہاں سب کچھ چلتا ہے۔ اس میں ڈپٹی کمشنر کا سور، فیاض احمد موہل کا مویشی منڈی کا دورہ، اور پھر یہ ہے کہ واسا فیلڈ افسران اور سٹاف کی عید کی تعطیلات منسوخ کر دی گئی۔ یہ لوگ ہیں جو خدمت میں مصروف ہوتے ہیں، ہم قربانی کر کے باہر پھینک دیتے ہیں اپنے جانوروں کی علائشیں وغیرہ، اور یہ لوگ ان کو نپٹا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی قدر کیا کریں۔ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو تھوڑا سا پانی پلائیں، تھوڑا سا ان کی خدمت کریں، کیونکہ یہ لوگ آپ کی ہی ڈیوٹی پہ منسلک ہوتے ہیں عید کے دنوں میں بھی۔ تو آج کی اخبار کی اگر ہم بات کریں تو حساب کتاب کچھ ایسا ہی ہے، موٹی موٹی خبریں یہی رہیں۔ اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ کیا حساب کتاب تھا۔